اللہ کے نبی جب طائف سے واپس آئے تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی طائف کیوں گئے تھے؟ شاید مشکل سے کہیں سنا ہو. اللہ کے نبی کو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور خواجہ ابو طالب جو تھے وہ فوت ہو گئے، اس کو عام الحزن کے نام سے بھی شمار کیا جاتا ہے، جب یہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی پہ اتنا پریشر آیا، مشرکین مکہ کا اتنا پریشر آیا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہاں سے مجبور کیا کہ وہ طائف کی طرف جائے. اللہ کے نبی خود نہیں گئے، انہوں نے نکالنے کی پلاننگ کے ذریعے سے اس کو نکالا. اب جب اللہ کے نبی طائف پہنچے ہیں، اور طائف سے جو میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اللہ کے نبی جو ہے لہو لہان ہو کے واپس آئے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا راستے میں، اے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ المکرمہ میں داخل کیسے ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں نا زخم سے زیادہ جو ہوتا ہے نا وہ دل کے اندر کی درد اور ذہنی تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی بڑے پریشان، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی تو اور بھی پریشانی بڑھ گئی. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا آپ بے فکر رہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیں گے. تو اللہ کے نبی جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے اور جب اس کے اندر داخل ہونے لگے تو انہوں نے پہلے سے پہلے لگا دیے تھے کہ اب اللہ کے نبی نے وہاں پہ بھی ان کو، اللہ کے نبی کو دھتکارا گیا، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو وہاں پہ لہو لہان کر دیا گیا. اب اس تکلیف اور اس باتوں کے بعد ہم مکہ کے اندر اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کو اپنے ہی شہر سے کوئی نکال دے، اگر آپ کا شہر کے اندر ہو اور آپ کو کہیں کہ اس شہر میں اس گل بہار میں نہیں آنا، پھر پتہ لگے گا کہ دل پہ کیا گزرتی ہے. یہ تو آپ کے پراپرٹی والے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ جب کسی کو کہہ دے گھر خالی کر دو، پھر اس سے پوچھو اس کے دل سے کیا نکلتی ہے، اس کے دل سے کیا نکلتی ہے. حالانکہ لیگل ہے، اس کا حق ہے مالک کا وہ گھر آپ سے خالی کروا دے، پھر اس کے دل سے جب کسی کو آپ کسی کا ایک شہر کے اندر گھر ہو، بال بچ ہو، اولادیں ہوں، جس کا اس شہر کے اندر رہنا، پیدائشیں ہوں، سب کچھ ہو، آپ اندازہ کریں اس کو آپ کہیں اس شہر میں داخل نہیں ہونا، اور وہ شہر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، جو پیدائش کی جگہ ہے. تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس ابن شریک جو تھا، اس کے یہ کافر تھا لیکن تھوڑا سا نرم لہجہ رکھنے والا تھا. اللہ کے نبی نے اس کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے پناہ میں ہمیں لے لیں. اس نے کہا بات ایسی ہے کہ میں آپ کو پناہ میں نہیں لے سکتا کیونکہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سہیل ابن عمر جو تھے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، جس نے صلح حدیبیہ میں کردار ادا کیا تھا، اس کے ہاں پیغام بھیجا. اس نے کہا کہ بھئی بنو مرہ و بنو کعب یہ اب اس کی لڑائیاں میں دوبارہ شروع نہیں کروا سکتا، ایک دفعہ لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں، اب دوبارہ شروع نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی نے تیسرے بندے کو پیغام بھیجا، اس کا نام تھا مطعم ابن عدی. تو مطعم ابن عدی نے کہا ہاں بے شک آپ آ جائیں. یہ مکہ المکرمہ کے سرداروں میں سے تھا، بڑے لوگوں میں سے تھا، بڑے پیمانے کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا. اس نے کہا آپ میری پناہ میں ضرور آ جائیں، اور اپنے بیٹوں کو کہا تلواریں لے لو. صرف مسلمانوں نے اللہ کے نبی کی مدد نہیں فرمائی تھی، یاد رکھیں، کافروں نے بھی اللہ کے نبی کی مدد فرمائی تھی. غالباً تین بندے ایسے ہیں جن کی وفات پہ بھی، جو کافر مرے ہیں، اللہ کے نبی ان کے وفات پہ غم دیا تھا. خواجہ ابو طالب، مطعم ابن عدی اور ابو البختری، یہ تین بندے ایسے تھے جو کفر میں مرے ہیں لیکن اللہ کے نبی ان کے لیے رنجیدہ تھے. تو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اپنے قبیلے والوں کو ساتھ کیا، تلواریں نکالی اور اللہ کے نبی کو اسی سرحدات سے دائرہ بنا کے، اللہ کے نبی کو درمیان میں، زید بن حارثہ درمیان میں ہے، اور صفے اسی طرح گول دائرہ بنا کے اللہ کے نبی کو ساتھ لے کے اور مکہ المکرمہ میں داخل فرمایا. پھر بیت اللہ شریف میں آئے، بیت اللہ شریف میں حجر اسود کو چھوما، طواف کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور مطعم ابن عدی اپنے اونٹ پر آئے، بیت اللہ شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے. کہا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، جو میرے مد مقابل آنا چاہتا ہے اسے اجازت ہے کل کے آ جائے، میری پناہ میں محمد الرسول اللہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی بھی اگر اس کو نقصان دے گا تو وہ مطعم ابن عدی کو نقصان دینے والا ہوگا. یہ وہ مطعم ابن عدی ہے
کہ جب غزوہ بدر ہوا اور اللہ کے نبی کے پاس 70 قیدی آ گئے تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کاش آج لو کانا مطعم ابن عدی حیا، اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور ان بدبودار لوگوں کے متعلق مجھ سے ایک دفعہ کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، تو اللہ کی قسم اس احسان کے بدلے جب طائف سے واپس آ کر مجھے پناہ دی گئی تھی اس احسان کے بدلے لترکتہم لہ، میں تم لوگوں کے لیے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا۔ اس سے اندازہ لگائے کتنا بڑا احسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن اللہ کے نبی ان تمام تکلیفات کے بعد اور ان تمام تکلیفات کے باوجود اللہ کے نبی ہمت اور استقلال ایسے پہاڑ بنے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے مشن سے اپنی بات سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی باتیں آ جائیں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ اس امت کی ہدایت کے لیے اللہ کے نبی نے جتنی تکلیفیں برداشت کی آپ حیران نہیں۔ عتبہ ابن ربیعہ کہتا ہے میں نے عکاظ اور ذی المجاز کے بازار میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بندہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، وہ لوگوں کو فرما رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، پڑھ لو کلمہ۔ پیچھے اب ایک بندہ جا رہا ہے بینگا سا اور وہ لوگوں کہہ رہے ہیں یہ ساحر ہے، مجنون ہے، اور پیچھے اس کا چچا اپنا ابو لہب ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اس سے مجھے بہت برا لگا یہ بندہ ابو لہب اسی وقت۔ کافروں نے اللہ کے نبی کے اس مشن میں ایسی ایسی رکاوٹیں پیدا کی آپ حیران رہ جائیں گے۔ بیٹیوں کو طلاق دی گئی، مجلسوں کے اندر اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا گیا، اللہ کے نبی کو آفریں اور پیشکشیں کی گئی۔ جب تکالیف سے اور اذیتوں سے بات نہیں بنی تو پھر وہ کہتے ہیں نا گڑ کے اندر زہر دینا، پھر نرمی سے اللہ کے نبی کو انہوں نے کیا کیا کہ بھئی اس کو لالچ دیتے ہیں اور لالچ کے ذریعے جو ہے ہم اس کو اپنے دین سے جو ہے منحرف کر دیں۔ چلو اپنے دین سے انحراف نہ کریں، ہمارے خداؤں کو برا بلا نہ کہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میں برا بلا تو نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں یہ بت ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو باہر کے اللہ کے نبی نے اپنے اس تبلیغ کے مشن کو جاری رکھا اور ایک ایک کے پاس گئے، ایک ایک بندے کو اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ صبح نہ شام نہ دوپہر نہ گرمی نہ سردی، لیکن اللہ کے نبی ایک ایک بندے کے پاس گئے، ایک ایک کو دعوت دی ہے۔